اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الحرم کی آیت نمبر 4 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں مجھے وقف کی 2 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا پہلے ہم اس آیت کے 3 حصے بنا دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، دوسرا ہوگا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور تیسرا ہوگا وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اب چلتے ہیں جی پہلے حصے کی طرف، اور پہلے حصے کے الفاظ پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں ہمیں اگرچہ فا نظر آ رہا ہے، لیکن فا ہر جگہ عاطفہ نہیں ہوتا۔ جملہ شرطیہ میں آپ جانتے ہیں کہ جواب الشرط پر یا جزا پر فا داخل ہوتا ہے، تو یہ جو فا آپ کو نظر آ رہا ہے قد کے شروع میں، یہ فا جو ہے یہ فا جزائیہ کہلاتا ہے، جو جزا پر یعنی جملہ شرط کے جواب پر داخل ہوتا ہے، اس لیے میں الگ سے حصہ اسے نہیں بنا رہا۔ ایک حصے کے تحت میں اسے انالائز کروں گا۔ تو پہلا لفظ اس میں ان ہے، جو کہ حرف شرط ہے، ان شرطیہ ہے۔ ظاہر بات ہے ان شرطیہ جب بھی آتا ہے تو فعل مضارع اس کے آگے ضرور ہوتا ہے، اگر فعل مضارع نہ ہو تو فعل ماضی ہوتا ہے، فعل مضارع ہو تو فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے، فعل ماضی ہو تو فعل ماضی جو ہے چونکہ مبنی ہوتا ہے لہٰذا وہ محلاً مجزوم کہلاتا ہے۔ بہرحال یہاں پر فعل مضارع ہے، مجزوم ہے۔ تتوبا، تتوبا اصل میں تھا تتوبانی، اور نون اس کا جو نون اعرابی تھا وہ گرا ہوا ہے۔ تا واو با حروف مادہ ہیں جی۔ تابا یا توبو باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، جس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں لوٹنا، رجوع کرنا، اور یہ لفظ الہ کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں بندے کا اللہ کی طرف لوٹنا، یعنی بندے کا توبہ کرنا۔ اور جب اللہ کی پریپوزیشن کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ فعل استعمال ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا بندے کی طرف نظر کرم کرنا، یعنی بندے کی توبہ قبول کرنا۔ تو پریپوزیشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے جی۔ تو تتوبا فعل مضارع مجزوم ہے جی یہ، اور اگر ہم دیکھیں تو تابا یتوبو سے یتوبانی تو مثنیٰ مذکر غائب کا صیغہ ہو گیا۔ اس کے بعد تتوبانی مثنیٰ مؤنث غائب، تتوبانی مثنیٰ مذکر حاضر، اور تتوبانی مثنیٰ مؤنث حاضر کا یہ 3 جگہ پر فعل مضارع گردان میں ہمیں صیغہ ملتا ہے۔ اب یہ کون سا صیغہ ہے؟ ظاہر بات ہے کانٹیکسٹ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مثنیٰ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، ان تتوبانی، اور تتوبانی کا نون ڈراپ ہوا ہوا ہے تو ان تتوبا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ فعل مضارع کی گردان میں جو مثنیٰ کے صیغے ہوتے ہیں ان کا نون نون اعرابی ہوتا ہے، وہ منصوب یا مجزوم ہونے کی صورت میں ڈراپ ہو جاتا ہے، اور جو الف بچتا ہے وہ اس کا فاعل کہلاتا ہے۔ تو تتوبہ فعل با فاعل ہے، الہ حرف جر ہے جس کا مجرور اسم جلالہ ہے، اور یہ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے تتوبہ فعل کے، پھر تتوبہ فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن جاتا ہے، اور اس کا جواب شرط آ رہا ہے فقد صغت قلوبکما۔ فا جو ہے یہ جزائیہ ہے، قد حرف تحقیق ہے، اور ہم جانتے ہیں جواب شرط پر فا کا داخلہ کب کب واجب ہوتا ہے۔ تو واجب کی ایک صورت یہ ہے کہ جب ماضی استعمال ہو قد کے ساتھ تو فا کا استعمال جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ تو قد کے بعد یہاں پر ہمیں فعل ماضی استعمال ہوتا نظر آ رہا ہے، اور وہ ہے صغت، جس میں ہمیں صاد اور غین حروف مادہ نظر آ رہے ہیں سبز کلر میں۔ تا علامت تانیث ہے، یعنی یہ مؤنث کا صیغہ ہے، فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ تو صاد غین 2 حروف مادہ نظر آ رہے ہیں، تیسرا حرف مادہ کون سا ہے؟ تو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو خیر سی افعال میں جو فعل ناقص تھا، چاہے وہ ناقص واوی ہو چاہے ناقص یائی ہو، وہاں پر جو ناقص کا قاعدہ ہے حرف علت متحرک ما قبل فتحہ، اس صورت میں حرف علت کو پھر الف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور جب الف میں تبدیل کرتے ہیں تو واحد مؤنث غائب کے صیغے میں الف اور تا دونوں خالی ہو جاتے ہیں، تو پھر الف کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ قاعدہ آپ کو یاد ہے تو بہت سارے لفظ آپ کے سامنے ذہن میں آ جانے چاہیے، یعنی دعوا سے دعت بن جاتا ہے،
ہدا یا سے حدت بن جاتا ہے، تو یہاں بھی لگتا کچھ ایسے ہی ہے کہ صاد غین کے بعد جو تیسرا لیٹر ہے وہ یا تو واو ہے یا پھر یا ہے۔ تو ڈکشنری میں ہم کنفرم کر لیں گے جی، پہلے ہم واو میں دیکھیں گے کہ ہمیں واو میں یہ لفظ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اگر واو میں نہیں ملے گا تو ہم انشاءاللہ تعالی اسے یا کی پٹی میں دیکھ لیں گے، یعنی صاد غین اور واو میں پہلے دیکھتے ہیں اسے۔ تو صاد غین واو میں ہمیں باب سین سے مل رہا ہے صغیوا یصغو، لیکن ہم جانتے ہیں کہ فعل ناقص جب باب سین سے استعمال ہوتا ہے اور ناقص واوی ہو تو واو کو یا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو یہ صغیہ ہو جاتا ہے، اور صغیہ سے پھر صغیت لفظ بنتا ہے جبکہ یہ صغت ہے، تو گویا یہ صاد غین اور واو حروف مادہ کے تحت نہیں آتا۔ اب ہم اسے دیکھیں گے جی صاد غین اور یا کے تحت۔ خان صاحب کی ڈکشنری میں جب ہم نے دیکھا صاد غین اور یا تو وہاں ہمیں کوئی بھی مادہ جو ہے وہ نظر نہیں آیا۔ اب ہم دیکھیں گے جی دوسری ڈکشنری الیاقوت والمرجان، تو جب ہم نے الیاقوت والمرجان میں لفظ صغت کو دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ قرآن مجید میں یہ لفظ ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے معنی لکھے ہیں انہوں نے جی کجی والے ہوں گے۔ فعل ماضی معلوم واحد مؤنث غائب کا صیغہ، باب نصر ینصر سے وہ ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ثلاثی مجرد میں ناقص واوی ہے، یعنی صاد غین اور واو ہی حروف مادہ ہیں اس کے۔ تو ایک ڈکشنری میں اگر آپ کو کوئی ایک لفظ نہیں ملتا تو دوسری ڈکشنری میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یوں یہ لفظ الحمدللہ ہمارا گرامیٹیکل انالائز ہو گیا۔ صغت فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور آگے ہے قلوب جو کہ قلب کی جمع مرفوع ہے، تو صغت فعل کے لیے فاعل بن جائے گا، اور قلوب کے ساتھ جو ضمیر استعمال ہوئی ہے کما کی، یہ ضمیر متصل مجرور ہے مثنی مؤنث حاضر کی۔ اب دیکھیں کانٹیکسٹ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کون کون سی ضمیر جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، کیونکہ پیچھے تذکرہ جو ہے آیات میں وہ مؤنث کا چل رہا ہے۔ تو قلوبکما جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ کے فاعل بن جائے گا صغت فعل کے لیے، اور صغت فعل اپنے فاعل سے مل کر محلاً مجزوم جملہ فعلیہ جزا یا جواب الشرط بن جائے گا شرط کے لیے، اور شرط اپنے جواب الشرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا۔ تو الحمدللہ جی پہلا حصہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ پہلے حصے کا اگر ہم اپنے الفاظ میں ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہو سکتا ہے، ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرو، فقد صغت قلوبکما، تو تم دونوں کے دل کجی والے ہو گئے ہیں۔ یہ ہمارا ترجمہ بن رہا ہے اس حوالے سے، لیکن ظاہر بات ہے یہ جواب الشرط کوئی مناسب لگ نہیں رہا، تو باقی انشاءاللہ تعالی محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں دیکھیں گے، اور پھر وہاں عبدالسلام صاحب کے ترجمے میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اس حصے کو جو ہے وہ سولو کیا ہے۔ بہرحال ہم چلتے ہیں جی دوسرے حصے کی طرف، اور دوسرا حصہ ہے ہمارا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب یہ دوسرا حصہ ہے، اس میں ہمیں پھر ایک فا نظر آ رہا ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ یہ فا جو ہے وہ شرط کے جواب پر آ رہا ہے، لہٰذا ہم الگ حصہ نہیں بنائیں گے۔ بیچ میں ہمیں ہوا نظر آ رہا ہے، اور ہوا ہم جانتے ہیں کہ ضمیر فصل کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے ضمیر، لہٰذا یہاں سے بھی ہم جملہ نہیں بنائیں گے، اور دو حروف عاطفہ بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ عاطفہ حروف جو ہیں یعنی واو عاطفہ جو ہیں وہ دو اسموں کے درمیان ہیں، لہٰذا ہم الگ الگ حصہ نہیں کریں گے۔ تو اب یہ حصہ بھی ہم ایک جملہ شرطیہ کے تحت جو ہے انالائز کریں گے، جس میں پہلا حصہ شرط والا ہوگا ان تظاہرا علیہ، اور جواب الشرط ہوگا فإن اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین۔ تو چلتے ہیں جی شرط والے حصے کی طرف، اس میں ہمیں ان پھر شرطیہ نظر آ رہا ہے، اور تظاہرا یہ اسی طرح ہمیں جس طرح تتوبہ ہمیں نظر آیا تھا فعل مضارع مجزوم اصل میں تھا تظاہرانی، ظا ہا اور را حروف مادہ، باب تفاعل سے ہمیں یہ ملے گا، اس لیے کہ ہمیں اس میں ایک الف جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، یہ جو کھڑی زبر آپ کو نظر آ رہی ہے نا ظا پہ، یہ اصل میں الف کو پریزنٹ کر رہی ہے۔ تو بہرحال جی دیکھتے ہیں ہم اس لفظ کے بارے میں۔ خان صاحب کی ڈکشنری میں جب ہم ظا ہا را حروف مادہ کو دیکھتے ہیں تو باب تفاعل میں یہ بتا رہے ہیں کہ تظاہرہ یا تظاہرو تظاہرن، ایک معنی ہے باہم ایک دوسرے کا مددگار ہونا، دوسرے معنی ہے باہم مل کر کسی پر چڑھائی کرنا، اور ورکنگ میں انہوں نے اس حصے کا ریفرنس بھی دیا ہے سورۃ التحریم کے، اور مزید لکھ رہے ہیں یہیں پر آیت میں تظاہرا اصلاً تتظاہرا ہے، یعنی ہم جانتے ہیں کہ باب تفاعل اور باب تفاعل کے فعل مضارع کے جن صیغوں میں دو تا اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ان میں سے ایک تا کو نکالا جا سکتا ہے، یعنی تظاہرا
یتظاہرو، پھر تتظاہرو میں حاضر کے صیغے لاؤں تو تتظاہرانی، تتظاہرونا، تتظاہرینا، تتظاہرانی، تتظاہرنا، تو یہ وہی مثنیٰ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے تتظاہرانی، اس میں سے ایک تا نکال دی گئی اور نون اس کا نکل گیا مجزوم ہونے کی صورت میں۔ علیہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا تظاہرا فعل کے، اور تظاہرا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن جائے گا، اور فاعل اس میں کون ہے؟ وہی الف، جس طرح ہم نے تتوبہ میں الف کو فاعل مانا تھا۔ اب جو جواب الشرط ہے اس پہ ہم جا رہے ہیں، وہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ جواب الشرط میں فاد کے داخل ہونے کی ایک لازمی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر جملہ اسمیہ جواب الشرط یا جزا کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے تو فا کا داخلہ واجب ہوتا ہے، تو یہ جملہ اسمیہ جواب الشرط کی جگہ پر آ رہا ہے، لہٰذا فا آپ کو جزائیہ نظر آ رہا ہے۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، جب انا آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، انا کا اسم جلالہ جو کہ منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے، اور خبر سے پہلے ہوا کی ایک ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے جو کہ ضمیر فصل کہلائے گی۔ کچھ لوگ اس کو مبتدا بنا کے آگے خبر بنا دیتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو ضمیر فصل کہہ کے گزر جایا جائے۔ تو ہوا ضمیر فصل ہے، اور انا کی جو خبر ہے وہ ہے مولاہو، مولاہو مضاف مضاف الیہ ہو کر معطوف علیہ ہو جائے گا، واو عاطفہ جبریلو معطوف اول، واو عاطفہ صالح المؤمنین مضاف مضاف الیہ ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ خبر ہو جائے گا انا کی، اور انا پھر اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جواب الشرط بن جائے گا، اور ظاہر بات ہے جملہ آ رہا ہے تو اسے ہم محلاً مجزوم کہیں گے، اور یوں شرط اپنے جواب الشرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو صالح المؤمنین ہے یہ کیا ہے؟ تو یہاں پر اصل میں نوٹ کر لیں کہ یہ جو صالح آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر اصل لفظ تھا صالحون، صالحون صالح کی جمع ہے، اور صالحون جمع سالم مذکر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جمع سالم مذکر جب مضاف بن کر آتا ہے تو اس کا نون نکل جاتا ہے، اس کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے، تو بچ جاتا ہے صالحو، اور واو سے پہلے پیش ہے تو پیش کو ہی آگے ملا کے لام سے پڑھا جانا تھا، تو وہ واو پڑھنے میں نہیں آنی تھی تو وہ لکھنے میں بھی یہاں سے ہٹا دی گئی، تو یہ مرکب اضافی کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جو ہمارا یہ جملہ بھی الحمدللہ گرامیٹیکلی انالائز ہو جائے گا۔ اب ہم اپنے الفاظ میں اس حصے کا ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تو یقیناً اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور صالح مومن، یعنی یہ عطف ہو جائیں گے مولا پر۔ تو الحمدللہ جی، اس طرح ہمارا دوسرا حصہ بھی گرامیٹیکلی انالائز ہو گیا۔ اب ہم تیسرے حصے کی طرف چلیں تو وہ ہے والملائکۃ بعد ذالک ظہیر۔ واو ہمارا عاطفہ ہے، الملائکۃ یہ معرفہ مرفوع ہے تو ہم اسے مبتدا بنا دیں گے، اور اس کے بعد بعد ذالک ظرف اور مضاف الیہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ظرف اور جار مجرور جو ہے یہ متعلق بنتے ہیں، اور متعلق کس کس کے بنتے ہیں؟ اس میں ایک جو ہے وہ صفت مشبہ فعیل کے وزن پر ظہیر نظر آ رہا ہے ہمیں، تو ظہیر جو ہے یہ اس کے متعلق ہو جائیں گے، متعلق مقدم، اور ظہیر جو ہے یہ خبر ہو جائے گا الملائکہ کی، اور الملائکہ مبتدا اپنی خبر ظہیر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، جو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ ہم کرنا چاہیں اپنے الفاظ میں تو کچھ یوں ہوگا کہ والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، اور اس کے بعد تمام فرشتے مددگار ہیں، اور تمام فرشتے اس کے بعد مددگار ہیں۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی اس ورکنگ کو میچ کر لیتے ہیں جی۔ تو محمود صافی صاحب بتا رہے ہیں کہ اللہ متعلق بھی تتوبہ ہے، اور الفاظ تعلیلیہ ہے، قد حرف تحقیق ہے، واو عاطفہ، تظاہرہ مضارع مجزوم، حذفت منہ احدی التاءین، یعنی دو تاؤں میں سے ایک تا کو حذف کر دیا گیا ہے، علیہ متعلق بھی تظاہرہ ہے، الفا تعلیلیہ ہے، ہوا ضمیر فصل ہے، جبریل مبتدا مرفوع خبرہ ظہیر، اور صالح جو ہے معطوف علی جبریل
مرفوع و علامت الرفع الواو وقد حذفت للتخفیف۔ بہرحال جی ورکنگ ہماری میچ ہو گئی ہے۔ جملہ جو تتوبہ والا ہے لا محلہ لا استنافیہ ہے، اور بتا رہے ہیں کہ جواب الشرط محذوف ہے، تقدیرہ یقبل منکما او تقبلا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ قد صغت قلوبکما لا محل لہا تعلیل للشرط ای ان تتوبا الی اللہ لانکما قد ملتما مع نفسیکما یقبل منکما التوبۃ۔ جملہ تظاہرہ لا محل لہا معطوفہ علی جملہ تتوبہ و جواب الشرط محذوف تقدیرہ یجد ناصرا ینصرہ، اور جملہ ان اللہ مولاہ والا لا محل لہا تعلیل لجواب الشرط ثانی، اور جملہ جبریل والا جو ہے وہ لا محل لہا معطوفہ علی التعلیلیہ الاخیرہ۔ اب چلتے ہیں جی ہم عبدالسلام صاحب کے ترجمے کی طرف دیکھتے ہیں، اس میں مزید کچھ باتیں ہمیں پتہ چل جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ فرما رہے ہیں کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرو، بریکٹ میں لکھ رہے ہیں تو بہتر ہے، کیونکہ یقیناً تمہارے دل حق سے ہٹ گئے ہیں، وَإِن تظاہرا علیہ، اور اگر تم اس کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو، فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین، تو یقیناً اللہ خود اس کا مددگار ہے اور جبریل اور صالح مومن، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے بعد تمام فرشتے مددگار ہیں۔ تو جی میں نے آپ کے سامنے ترجمہ رکھ دیا ہے، گرامر کے حوالے سے اس کو انالائز کر دیا ہے، مزید ڈیٹیلز آپ تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 4 گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔